عباس کے ذریعے سے فقط ثروت و مال و دنیا مانگی ہے. کس عباس سے؟ اس پیاسے عباس کے نام سے جو پیاسا نہر میں کھڑا ہو کر اور اپنی ضرورت پانی پینے کا شرعی جواز موجود تھا. عباس پانی پی لیتے، امام حسین کی بہتر خدمت کر سکتے. جس طرح آج کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس یہ ہو تو ہم دین کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں، فلاں جگہ جائیں گے دین کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں، فلاں جگہ جائیں گے جہاز پر بیٹھ کے دین کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں. وہ امیر شام کا موقف کہ اس نے کاخ سبز بنایا تھا، کاخ خضرا، اور جب خلیفہ نے پوچھا کہ یہ کیوں بنایا ہے، کہا عزت اسلام کے لیے، شوکت اسلام کے لیے. یہ محل بنایا ہے تاکہ دنیا اس محل کو دیکھ کر متاثر ہو اسلام کے رعب اور دبدبے سے. عزیزمان، ہم جو رعب و دبدبہ دنیا کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں، اس رعب و دبدبے میں دنیا ہم سے بہت آگے ہے. تم جو محل بنانا چاہتے ہو، اس محل کا میٹیریل ان سے لاتے ہو، اس محل کا نقشہ ان سے لاتے ہو، اس محل کا ڈیزائن ان سے لاتے ہو. جس محل کا نقشہ انہوں نے دیا ہے اس محل سے وہ کیسے تم سے متاثر ہوں گے؟ اگر حضرت عباس پانی پی لیتے، یہ کہہ سکتے تھے کہ میں حسین علیہ السلام کی بہتر خدمت کر سکتا ہوں، یہ کہہ سکتے تھے کہ میں آل حسین کی بہتر خدمت کر سکتا ہوں، اگر پانی پی لوں میں جنگ بہتر کر سکتا ہوں. لیکن اس عباس نے چلو واپس پانی میں ڈال دیا. یہ کون عباس ہے؟ یہ عباس سمبولک عباس، یہ سرمشق عباس ہے. اس کی مشق کرو، کوئی چلو ہاتھ میں اٹھا کے ڈالو واپس. اس عالم میں جب تم پیاسے ہو، پیاس سے مراد یہ سمبولک پیاس ہے. پیاس یعنی اپنی شدید ترین ضرورت کے وقت، شرعی ترین جواز ہونے کے وقت. شریعت کا جواز بھی موجود ہے کہ یہ کام کروں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں. یہ جواز ہونے کے باوجود پھر چلو ڈالو پانی کے اندر. ہے الا حرن، کیا کوئی ہے ایسا آزاد مال عباس کا نام لینے والا جو ایک عباس کے ایک لہجے کی مشق کرے؟ ایک لہجے میں عباس نے یہ کام کیا. کربلا میں گھوڑا پانی میں ڈالا، چلو بھرا، پھر اس چلی کو الٹ دیا. صرف اتنا کام کرو، پوری عمر میں اتنا پڑھ لکھ کے مجتہد بن کر، اتنی بڑی شخصیت بن کر، اتنا بڑا دیندار بن کر کچھ بھی نہ کرو، کچھ بھی نہ کرو، فقط حضرت عباس کے ایک لہجے کی تقلید کرو کہ جب تمہارے چلو میں کچھ آئے اپنی ضرورت کے وقت اس کو واپس کر دو. نہر سے پیاسے واپس آ جاؤ. قرآن میں طالوت نے یہی کہا اپنے پیروکاروں سے کہ خبردار، یہ نہر مفت کی ہے، پیسے بھی نہیں ہے، میری بھی نہیں ہے، اللہ کی نہر بہ رہی ہے، پانی پینے سے کم بھی نہیں ہوتی، لیکن تم نے نہیں پینا، آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا. اب یہاں توضیح المسائل لے کے طالوت کے سامنے آ جائیں، دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے جائز ہے، پانی پینا جائز ہے. طالوت کو ایسے نہیں چاہیے. طالوت خود بہتر جانتے، چونکہ اللہ کی طرف سے حاکم ہے طالوت، اللہ کی طرف سے مقرر ہے فرماندہ طالوت. لیکن طالوت حکم شرعی جانتے ہوئے کہ جائز ہے پھر بھی کہہ رہے مت پیو، یہ جائز کام مت کرو. چونکہ جائز کام کرو گے پھر نہریں ہی پیتے رہو گے، پانی ہی پیتے رہو گے. جالوت کی غلامی سے نجات نہیں پا سکتے. جالوت کی غلامی سے بچنے کے لیے حلال نہروں کو چھوڑنا پڑتا ہے. ان آزاد نہروں سے تشنا واپس آنا پڑتا ہے. شرعی جواز ہوتے ہوئے پھر بھی تشنا واپس آنا پڑتا ہے. یہ شخصیات ہم نے آج تک ان کو سمبل نہیں مانا. ہم نے ان کو مانا کہ ان کے نام سے صرف اپنی حاجتیں پوری کریں، اپنی خواہشات پوری کریں، اپنی حاجات پوری کریں. اصل میں ہم حاجت پرست ہیں، حاجات کے لیے آئے ہیں ان کے دروازوں پر. اگر حاجتیں نہ ہوتی، اگر ہم مریض نہ ہوتے، اگر ہمیں اولاد نہ چاہیے ہوتی، اگر ہمیں یہ دنیا نہ چاہیے ہوتی، ہمیں جب حاجت نہیں ہے تو باب الحوائج کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی حاجات کے لیے ان کے در پر آئے ہیں، اس لیے ان کے در پہ آ کے واپس چلے جاتے ہیں. باب الحوائج عباس کے روزے پہ جا کے واپس آ جاتے ہیں.
عباس کے مصائب سن کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں, تذکرہ وفائے عباس سن کر اٹھ کے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کہ عباس, نہ عباس ہمارے لیے علم بنے, نہ عباس کا علم ہمارے لیے علم بنا. یہ علم کیا ہے؟ یہ علم جو اٹھاتے ہو عاشور کے دن عزا کے طور پر, جو تم نے آبائی رسم بنا لی ہے, یہ پرچم عباس کس چیز کا نام ہے؟ یہ پرچم عباس یہ ہے کہ آپ بھری دریاؤں میں بھی پیاسے رہو, شرعی جواز ہوتے ہوئے بھی یہ چلو واپس لوٹا دو. تشنہ لب واپس آ جاؤ. کیوں تشنہ لب واپس آ جاؤ؟ یہ سمبولک شخصیات کیوں بنے؟ اس لیے بنے, عباس پانی پی لیتے, کوئی حرج نہیں تھا, پی لیتے, لیکن میرے اور آپ کے لیے راستہ بند ہو جاتا. ہمیں سمجھ نہ آتی کہ ہم کیسے نجات پائیں. عزیزان, پارا چنار آج جو پارا چنار ہونا چاہیے تھا وہ یہ کہ پارا چنار پاکستان کے اندر, جس طرح غزہ پوری دنیا اسلام کے اندر, پارا چنار پاکستان کے اندر سمبل مقاومت ہونا چاہیے تھا. پارا چنار کا تعارف اس عنوان سے کرنا چاہیے تھا, چونکہ پارا چنار میں یہ صلاحیت موجود ہے. اور پارا چنار کے شہداء نے, اور پارا چنار کے مومنین نے, اور پارا چنار کے مجاہدین نے, اور پارا چنار کے دلیروں نے اور غیوروں نے پارا چنار کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہے. لیکن جس طرح پیشہ وروں نے کربلا کو کشکول بنا لیا, کمائی کا ذریعہ بنا لیا, پیشے کا ذریعہ بنا لیا, اسی طرح کچھ نے پارا چنار کو بھی درآمد کا ذریعہ بنا لیا. پارا چنار سمبل مقاومت ہے, پاکستان کے لیے راہ نجات ہے. پارا چنار پیغام رکھتا ہے اب اپنے اندر. پارا چنار ہمدردی سے زیادہ بصیرت مانگتا ہے ہم سے. پارا چنار دیداور مانگتا ہے. پارا چنار اب نگاہ مانگتا ہے. کیا پارا چنار کو دیکھنے کے لیے پارا چنار نہیں کہتا کہ تم غلے کی بوریاں ہماری طرف پہنچاؤ. پارا چنار کہتا ہے, کیا بتاتا ہے کہ پارا چنار محاصرے کے اندر چاروں طرف سے ان مومنین نے مقاومت کی اور کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. یہ پیغام ہے. کیا پیغام ہے؟ کہ اگر ہم غلے کی بوریوں کے عاشق ہوتے, غلہ ہم پہ غالب آ جاتا. ہم غلے پہ غالب نہیں آ سکتے تھے. بھوکے رہے, سخت جان لیوا سردی میں ٹھہرتے رہے, مائنس ٹیمپریچر, آج کل بھی مائنس ہوگا, کوئی گیس نہیں, کچھ بھی نہیں, گھر گرم کرنے کا کوئی انتظام نہیں, دوائیں نہیں, غلہ نہیں, راشن نہیں, کچھ بھی نہیں. حتیٰ ان کی جو اپنی پیداوار ہے, کھیتی باڑی جو تھوڑی بہت ہوتی ہے, وہ جو پیداوار ہے اس کو بیچنے کا کوئی انتظام نہیں, اس کو باہر منتقل کرنے کا کوئی انتظام نہیں. اس کے باوجود انہوں نے مقاومت کی, محاصرہ توڑا, چاروں طرف دشمن نے جو گھیرا بنایا ہوا تھا اس کو توڑا. یہ پیغام دے رہا ہے, یہ پارا چنار ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ پارا چنار سمبل ہے, پارا چنار علامت ہے, پارا چنار علم مقاومت ہے. آج پورے پاکستان کو ضرورت ہے پارا چنار کی. ہم یہ سمجھتے ہیں عموماً یہ جملے جب بھی استعمال کیے جاتے ہیں کہ پارا چنار کو ضرورت ہے مدد کی, بس اوقات ہم سنتے ہیں, پارا چنار والوں سے بھی سنتے ہیں کہ پارا چنار کو سخت ضرورت ہے امداد کی, پارا چنار کو سخت ضرورت ہے حمایت کی. عزیزان, یہ نگاہیں بدلو, پاکستانیوں کو ضرورت ہے آج پارا چنار کی. پاکستانیوں کو ضرورت ہے پارا چنار کی. قافلہ اسرائے کربلا جب بازار کوفہ سے گزر رہا تھا, ایک ان آدمی کو دیکھ کر رحم آیا, یتیموں کو دیکھ کر, پیاسوں کو دیکھ کر, اسیروں کو دیکھ کر, خستہ لوگوں کو دیکھ کر رحم آیا. اور رحم کی وجہ سے اس نے جا کر کچھ کھجوریں لیں اور وہ آ کر بچوں میں تقسیم کی, بھوکے بچوں میں جو کئی وقت کے بھوکے تھے, پیاسے.
اس وقت بنت علی نے وہ دیکھا وہ عمل اور غضبناک ہوئی اور ان بچوں کے ہاتھ سے وہ کھجوریں لیں اور دینے والے کے منہ پہ دے ماری اور اسے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو تم ہم پہ رحم کھاتے ہو؟ ہم قابل رحم ہیں یا تم قابل رحم ہو؟ عزیزان، پارا چنار والوں سے میں عرض کرتا ہوں، انہی داغدار شہداء کے خاندانوں سے عرض کرتا ہوں، انہی خواتین سے عرض کرتا ہوں جن کے شوہر مر گئے، انہی بہنوں سے عرض کرتا ہوں جن کے بھائی مر گئے، انہی بیٹیوں سے عرض کرتا ہوں جن کے باپ مر گئے، ان ماؤں سے عرض کرتا ہوں جن کے بیٹے مر گئے، اور ان مردوں سے عرض کرتا ہوں جن کے عزیز مر گئے اس حادثے میں اور اس سے پہلے شہید ہوئے۔ آپ سب کچھ قربان کرا کے آپ نے پارا چنار کو جس مقام تک پہنچا دیا ہے، جس نقطے پہ آپ نے پہنچا دیا ہے، اب جو بھی آئے آپ کی طرف آپ اس کو یہ پیغام دو کہ آج ہم تمہاری ضرورت ہیں، تم ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ چونکہ جو پیاسا رہنا جان لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے، پیاسا جینا، پیاسا زندگی بسر کرنا سیکھ لیتا ہے، وہ پانی چلو میں اٹھا کر پھر گرا دیتا ہے۔ جو بھوکا رہنا سیکھ سکتا ہے وہ غلے کو اپنے پاؤں تلے مسمار اور پائمال کر سکتا ہے۔ اپنا مقام جانے پارا چنار، اور پارا چنار کو سمبل بنانا ہے۔ یہ شہداء نے جو تحریر کی ہے پارا چنار کے اندر، یہ سرمشق ہے پورے پاکستان کے لیے۔ پارا چنار کچھ لے کے جانے کے بجائے پارا چنار سے کچھ لے کے آنا ہے ہمیں۔ پارا چنار سے کیا لے کر آنا ہے؟ مقاومت کا درس، استقامت کا درس، استقامت کا طریقہ، استقامت کا حوصلہ، شجاعت، غیرت و دلیری، جو آج پورے پاکستان کی ضرورت ہے۔ پاکستان جس میں غیرت مر گئی ہے، پاکستان جس میں احساس مر گیا ہے، اس پاکستان کو آج پارا چنار نے زندہ کرنا ہے۔ آج توجہ فرمائیں عزیزان ایمان، فلسطین آزاد ہوگا انشاءاللہ، قدس آزاد ہوگا، لیکن اس آزادی کا آغاز غزہ کرے گا، غزہ سے آزاد ہوگا۔ یہ غزہ کا سمبولک رول ہے جو پورے فلسطین کو غزہ بنا دے گا۔ جس دن پورا فلسطین غزہ بن گیا، جس دن محمود عباس کو سمجھ آ گیا کہ پزا کے بغیر بھی رات بسر کی جا سکتی ہے، کوک پیپسی کے بغیر بھی محمود عباس جس دن اس کو سمجھ آ گئی، اس دن قدس آزاد ہو جائے گا۔ لیکن جس دن رام اللہ میں کباب اڑائے جا رہے ہوں اور غزہ بھوک برداشت کر رہا ہو، اس وقت نہیں ہو سکتا یہ کام۔ کب ہوگا پاکستان میں نجات کا راستہ؟ جب پورا پاکستان پارا چنار ہوگا۔ پارا چنار کس حیثیت سے؟ پارا چنار غیرت، پارا چنار یعنی مقاومت، پارا چنار یعنی تسلیم نہ ہونا، پارا چنار یعنی نہ بہکنا۔ اس وقت عزیزان اگر پارا چنار کو ضرورت ہے، وہ غلے سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ اس کی سمبولک حیثیت کو مخدوش نہ کیا جائے۔ پارا چنار کی اگر خدمت کرنا چاہتے ہیں، یہ خدمت ہے کہ پارا چنار کو علامت بنائیں، پارا چنار کو علم بنائیں، پارا